السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، دا ریوارڈ بائی لارڈ ڈنسینی تیسرا اور آخری لیکچر پیش خدمت ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ The great throne room had been turned into a kind of gymnasium with the members of the royal house seated along a raised platform at one end and the principal officers standing beside and behind them. تھرون روم سے مراد ہے شاہی کمرہ، رائل روم۔ تھرون کہتے ہیں سیٹ آف دا کنگ کو، یعنی تخت و تاج کو۔ تو دا گریٹ تھرون روم، عظیم شاہی کمرہ، had been turned into a kind of gymnasium. Gymnasium means sports hall, especially for indoor games. Gymnasium کا ہم ترجمہ کر لیں گے sports hall۔ تو عظیم شاہی کمرے کو ایک قسم کے سپورٹس ہال کی شکل میں turned into تبدیل کر دیا گیا تھا۔ The great throne room had been turned into a kind of gymnasium. عظیم شاہی کمرے کو ایک قسم کے سپورٹس ہال کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ With the members of the royal house، جس میں شاہی گھرانے کے افراد، رائل ہاؤس شاہی گھرانہ، seated بیٹھے ہوئے تھے، along a raised platform، raised mean high، elevated بلند، platform چبوترا، at one end ایک طرف، جس میں شاہی گھرانے کے افراد ایک طرف بنے ہوئے بلند چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اینڈ دا پرنسپل آفیسرز، پرنسپل مین مین، میجر، چیف، بڑے بڑے۔ اینڈ دا پرنسپل آفیسرز، اور بڑے بڑے افسر، اسٹینڈنگ beside اینڈ behind them، ان کے پاس اور ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ یعنی وہ جو شاہی کمرہ تھا اس کو ایک قسم کے سپورٹس ہال کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب اس سپورٹس ہال میں ایک طرف جو ہے بلند چبوترا بنا ہوا تھا، اور بلند چبوترے کے اوپر کون بیٹھے ہوئے تھے؟ شاہی گھرانے کے افراد، اور ان شاہی گھرانے کے افراد کے پاس اور ان کے پیچھے پرنسپل آفیسرز، بڑے بڑے افسر کھڑے تھے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سارے سینٹنس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ عظیم شاہی کمرے کو ایک قسم کے سپورٹس ہال کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جس میں شاہی گھرانے کے افراد ایک طرف بنے ہوئے بلند چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے افسر ان کے پاس اور ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایٹ ون اینڈ، ایک طرف بلند چبوترے پر، تو ہم اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ ایک طرف بنے ہوئے بلند چبوترے پر۔ اگر آپ کو ایسے ہی اس کا ترجمہ کرنا چاہیں کہ ایک طرف چبوترے پر، بلند چبوترے پر بیٹھے تھے، تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ گریٹ کرٹنز آف ریڈ اینڈ گولڈ ور ہنگ along دا والز۔ گریٹ کرٹنز آف ریڈ اینڈ گولڈ، سرخ اور سنہری رنگ کے بڑے بڑے پردے، کرٹنز پردے، ور ہنگ along دا وال، ہنگ لٹکائے گئے تھے، along دا وال دیواروں کے ساتھ، یعنی دیواروں پر۔ تو سرخ اور سنہری رنگ کے بڑے بڑے پردے دیواروں پر لٹکائے گئے تھے۔ اینڈ دا ہائی سوئنگز آف ایکروبیٹس، ایکروبیٹس بازیگر، سوئنگز جولے، اور بازیگروں کے بلند جولے، ہنگ ڈاؤن ود گلڈڈ روپس، گلڈڈ مین کورڈ ود گولڈ، سنہری، روپس رسیاں، اور بازیگروں کے بلند جولے سونا چڑی رسیوں سے، فرام دا سیلنگ، چھت کے ساتھ۔ وہ جو بازیگروں کے بلند جولے تھے، نمبر 1 وہ چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، اور ان کے اور چھت کے درمیان کیا چیز تھی؟ وہ تھیں سونا چڑی ہوئی رسیاں۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں۔ اینڈ دا ہائی سوئنگز آف ایکروبیٹس ہنگ ڈاؤن ود گلڈڈ روپس فرام دا سیلنگ، اور بازیگروں کے بلند جولے چھت کے ساتھ سونا چڑھی رسیوں سے لٹک رہے تھے۔ اینڈ a row of neat hurdles was arranged on the polished floor.
ہرڈلز مین آبسٹیکلز ہنڈرینسز رکاوٹیں. رو لائن قطار اور صاف ستھری رکاوٹوں کی ایک قطار واز ارینجڈ ترتیب سے لگی ہوئی تھی آن دا پالشڈ فلور. پالشڈ مین شائنی برائٹ چمکدار چمکدار فرش پر اور چمکدار فرش پر صاف ستھری رکاوٹوں کی ایک قطار ترتیب سے لگی ہوئی تھی. یہاں تک سارے سینٹنس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سرخ اور سنہری رنگ کے بڑے بڑے پردے دیواروں پر لٹکائے گئے تھے اور بازیگروں کے بلند جھولے سونا چڑھی ہوئی رسیوں سے چھت کے ساتھ لٹک رہے تھے اور صاف ستھری رکاوٹوں کی ایک قطار چمکدار فرش پر ترتیب سے لگی ہوئی تھی. لائک دا ونس یہ ان رکاوٹوں کی طرح تھی. وہ جو بات ہو رہی تھی نا صاف ستھری رکاوٹوں کی ایک قطار، اب اس کے حوالے سے ہی بات آگے جاری ہے کہ لائک دا ونز یعنی یہ جو صاف ستھری رکاوٹوں کی قطار ہے یہ ان قطاروں کی طرح تھی، یعنی ان رکاوٹوں کی طرح تھی اوور وچ جن کے اوپر سے یعنی جن کو پھلانگ کر گارجیس ہیڈ ون ہز ریس گارجیس نے اپنی دوڑ جیتی تھی. وین ایٹ اسکول جب وہ اسکول میں ہوتا تھا یعنی جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا. تو یہ ان رکاوٹوں کی طرح تھی جن کو گارجس نے پھلانگ کر اپنی دوڑ جیتی تھی جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، گریٹ کرٹن سے لے کر ہم اس کو سارے سینٹنس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں. گریٹ کرٹنز آف ریڈ اینڈ گولڈ ور ہنگ along دا والز. سرخ اور سنہری رنگ کے بڑے بڑے پردے دیواروں پر لٹکائے گئے تھے. اینڈ دا ہائی سوئنگز آف ایکروبیٹس ہنگ ڈاؤن ود گلڈڈ روپس فرام دا سیلنگ. اور بازیگروں کے بلند جھولے سونا چڑھی ہوئی رسیوں سے چھت کے ساتھ لٹک رہے تھے. اینڈ a row of neat hurdles were arranged on the polished floor. اور صاف ستھری رکاوٹوں کی ایک قطار چمکدار فرش پر ترتیب سے لگی ہوئی تھی. Like the ones over which Gorgias had won his race when at school. یہ ان رکاوٹوں کی طرح تھی جن کو پھلانگ کر گارجیس نے اپنی دوڑ جیتی تھی جب وہ اسکول میں ہوتا تھا یعنی جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا. Lights glittered. Glitter mean gleam, shine, چمکنا جلملانا. Lights glittered. روشنیاں جلملانے لگیں، چمکنے لگیں. A band in pale green and gold. بینڈ میوزک گروپ، طائفہ موسیقی کا دستہ. تو بینڈ کا ہم مطلب موسیقی کا دستہ بھی کر سکتے ہیں اور طائفہ توئیں کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں. A band in pale green and gold. پیلی، سبز اور سنہری وردیوں میں ملبوس موسیقی کا ایک دستہ یا ایک طائفہ. پلیڈ سافٹلی. سافٹلی مائلڈلی دھیمے انداز سے. پلے یعنی بینڈ بجانے لگا، باجا بجانے لگا دھیمے انداز سے، اس لیے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جمنیزیم کے اندر، سپورٹس ہال کے اندر. تو وہاں اگر زور زور سے بینڈ بجایا جائے گا تو وہ تو شور ہوگا، اس سے وہ کانوں کو بلا نہیں لگے گا. دیکھیے ترجمہ. روشنیاں جلملانے لگیں اور پیلی، سبز اور سنہری وردیوں میں ملبوس ایک طائفہ دھیمے انداز سے بینڈ بجانے لگا. اینڈ اٹ واز انڈیڈ اے سپلینڈڈ سین. اور حقیقت میں سپلینڈڈ، گرینڈ، مارولس شاندار. اور حقیقت میں انڈیڈ حقیقت میں، اور حقیقت میں یہ ایک شاندار منظر تھا. اچھا یہ جو ہے نا اے بینڈ ان پیل گرین اینڈ گولڈ، تو اس کا ہم ترجمہ یونیفارم بھی کر سکتے ہیں یعنی وردیاں، اور لباس بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرح کے پیلے، سبز اور سنہری لباس میں ملبوس موسیقی کا ایک دستہ یا ایک طائفہ پلیڈ سافٹلی دھیمے انداز سے بینڈ یا باجا بجانے لگا. لائٹس گلیٹر سے لے کر سین تک ترجمہ اس کا دوبارہ دیکھتے ہیں. لائٹس گلیٹرڈ، روشنیاں جلملانے لگیں.
a band in pale green and gold. پیلی سبز اور سنہری وردیوں میں ملبوس ایک طائفہ دھیمے انداز سے بینڈ بجانے لگا. پلیڈ سافٹلی یعنی دھیمے انداز سے بینڈ بجانے لگا. اینڈ اٹ واز انڈیڈ آ سپلینڈڈ سین، اور در حقیقت یہ ایک شاندار منظر تھا. آئی ول ناٹ ڈسکرائب اٹ ٹو یو، وہ جو شاندار منظر تھا نا اس کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. کہتا ہے آئی ول ناٹ ڈسکرائب اٹ ٹو یو، میں اسے آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. ڈسکرائب بیان کرنا، وہ اس سے مراد ہے وہی شاندار منظر. تو میں اسے یعنی اس شاندار منظر کو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. بیکاز ایوری تھنگ دیئر، کیونکہ وہاں کی ہر چیز. دا یونیفارمز وردیاں، اینڈ دا لیڈیز بریلینٹ ڈریسز، بریلینٹ شاندار، ڈریسز لباس ملبوسات، اور خواتین کے شاندار ملبوسات. یوں کہہ لیں کہ خواتین کے زرق برق ملبوسات واز اٹرلی پٹ ان دا شیڈ، اٹرلی ایبسولیوٹلی انٹائرلی کمپلیٹلی مکمل طور پر، پٹ ان دا شیڈ بیکم لیس برائٹ ماند پڑ جانا. اینڈ دا لیڈیز بریلینٹ ڈریسز واز اٹرلی پٹ ان دا شیڈ، اور خواتین کے چمکدار ملبوسات یا لباس پٹ ان دا شیڈ، اٹرلی پٹ ان دا شیڈ، بائی دا مومنٹ اس لمحے مکمل طور پر ماند پڑ گئے. اٹرلی پٹ ان دا شیڈ مکمل طور پر ماند پڑ گئے. وین دا ڈورز اوپنڈ ود آ فلڈ آف گولڈن لائٹ، فلڈ سیلاب، گولڈن لائٹ سنہری روشنی. جب سنہری روشنی کے سیلاب کے ساتھ، جب سنہری روشنی کے سیلاب کے ساتھ دروازے کھلے. کہنے کا مطلب مصنف کا یہ ہے کہ جب دروازے کھلے نا تو یوں لگا کہ جیسے اندر سے روشنیوں کا ایک سیلاب جو ہے وہ باہر کو امڈ آیا ہے. دوبارہ دیکھیے کہ جب سنہری روشنی کے سیلاب کے ساتھ دروازے کھلے. اینڈ دا اولڈ مین ان ہز بریلینٹ یونیفارم، اور بوڑھا آدمی اپنی بریلینٹ لومینس ریڈینٹ شاندار، اور بوڑھا آدمی اپنی شاندار وردی میں اپیئرڈ بٹوین دیم، ان کے درمیان نمودار ہوا. اپیئر نمودار ہونا، ظاہر ہونا. فار دا کروننگ آف ہز لائفس ورک، کروننگ ٹو ریسیو ایوارڈ، صلہ پانے. ویسے کروننگ کا مطلب ہوگا تاج پوشی کرنا، تو جس کی تاج پوشی کی جائے ظاہر ہے اس کو صلہ ہی ملتا ہے، انعام ہی ملتا ہے. اس کو یہاں سے دوبارہ دیکھتے ہیں. اینڈ دا اولڈ مین ان ہز بریلینٹ یونیفارم اپیئرڈ بٹوین دیم، اور بوڑھا آدمی اپنی شاندار وردی میں ان کے درمیان نمودار ہوا. جب دروازہ کھلا تھا تو اندر سے ایک تو روشنیوں کا سیلاب باہر کو آیا، اور پھر اس کے ساتھ جو بوڑھا آدمی تھا اپنی شاندار وردی میں وہ ان کے درمیان نمودار ہوا. کس لیے؟ فار دا کروننگ آف ہز لائفس ورک، اپنے زندگی بھر کے کام کاج کا کروننگ صلہ پانے کے لیے. شروع سے ہی اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور وہ بھی حصہ بہ حصہ، تاکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آئے. آئی ول ناٹ ڈسکرائب اٹ ٹو یو، میں اس کو یعنی اس منظر کو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. بیکاز ایوری تھنگ دیئر، دا یونیفارمز اینڈ دا لیڈیز بریلینٹ ڈریسز واز اٹرلی پٹ ان دا شیڈ بائی دا مومنٹ، کیونکہ وہاں کی ہر چیز یعنی وردیاں اور خواتین کے چمکدار لباس یا ملبوسات اس لمحے مکمل طور پر ماند پڑ گئے. وین دا ڈورز اوپن ود آ فلڈ آف گولڈن لائٹ، جب سنہری روشنی کے سیلاب کے ساتھ دروازے کھلے. اینڈ دا اولڈ مین ان ہز بریلینٹ یونیفارم اپیئرڈ بٹوین دیم فار دا کروننگ آف ہز لائفس ورک، اور بوڑھا آدمی اپنے زندگی بھر کے کام کاج کا صلہ پانے کے لیے اپنی چمکدار وردی میں ملبوس ان کے درمیان نمودار ہوا. آگے بڑھتے ہیں. ہز وائٹ ہیئر اینڈ دا ریڈ یونیفارم آف دا کوٹ ایکروبیٹ showed each other off to perfection. His white hair، اس کے سفید بال، and the red uniform of the court acrobat، اور درباری بازیگر کا سرخ رنگ کا یونیفارم، اور درباری بازیگر کا یا درباری بازیگر کی سرخ رنگ کی وردی
showed each other off to perfection. perfection تکمیل, شو ظاہر کرنا, ایک دوسرے کی پرفیکشن کو یعنی تکمیل کو ظاہر کرتے تھے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے سفید بال ایک چیز یہ ہو گئی, اور دوسری درباری بازیگر کا جو سرخ رنگ کا یونیفارم تھا, یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کو ظاہر کرتے تھے. اچھا, ایک آدمی جو ہے نا مطلب جو بزرگ ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے اس کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں. تو بال اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں, بوڑھے آدمی ہیں, اب یہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں, یعنی ان کی عمر جو ہے وہ تکمیل کے مطلب نزدیک ہے. ظاہر ہے یہ قانون قدرت ہے کہ ویسے تو ہر ایک نہیں اللہ میاں کے پاس جانا ہے, لیکن جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں. تو سفید بال عمر کی تکمیل کو ظاہر کرتے ہیں, اور ادھر تھا مقصد کورٹ ایکروبیٹ کی پوسٹ کو کریٹ کروانا, درباری بازیگر کے عہدے کو تخلیق کروانا اور خود جو ہے وہ بازیگر بننا. اب یونیفارم اس نے پہن لیا, سرخ رنگ کی وردی پہن لی, چنانچہ یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ اس کی جو زندگی بھر کی جدوجہد تھی نا, وہ بھی اب پرفیکشن کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے, پرفیکشن کے یعنی تکمیل کے نزدیک ہے, قریب ہے. جی آگے بڑھنے سے پہلے یہاں تک ترجمہ جو ہے وہ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے سفید بال اور درباری بازیگر کی سرخ وردی ایک دوسرے کی شوڈ ایچ ادر, ایک دوسرے کی تکمیل کو ظاہر کرتے تھے. اینڈ ہز تھن فگر ورن ود ایج, فگر مین باڈی شیپ فارم, جسم یہاں اس سے مراد ہے جسم, اور اس کا تھن دبلا پتلا, اور اس کا دبلا پتلا جسم ورن ود ایج, ورن مین ویک ڈیمیجڈ شیبی, جو ڈل گیا تھا مطلب کمزور ہو گیا تھا. اب دیکھیے نا, جب انسان جوان ہوتا ہے یا نوجوان ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ مضبوط جسم کا اور کہہ لیں رگ و ریشے کا مالک ہوتا ہے, لیکن جب جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے, اپنی عمر کے آخری حصے کی طرف وہ رواں دواں اور گامزن ہوتا ہے, تو ظاہر ہے جو جسم ہے وہ بھی ڈھل جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اسی بات کی طرف جو ہے اشارہ ہے. اینڈ ہز تھن فگر ورن ود ایج, اور اس کا دبلا پتلا جسم جو کہ ایج یعنی عمر کے ساتھ ڈھل چکا تھا, مطلب کمزور ہو چکا تھا. واز میڈ آل دا مور میلنکلی, میلنکلی کا مطلب ہے سیڈ, ڈپریسڈ, گلومی, غمگین. واز میڈ آل دا مور میلنکلی, وہ اور بھی زیادہ غمگین دکھائی دیتا تھا, غمگین تھا مطلب غمگین دکھائی دیتا تھا. بائی دا ٹائٹ فٹنگ یونیفارم, تنگ اور چست وردی میں. اب اینڈ سے لے کر یونیفارم تک ترجمہ کرتے ہیں. اور اس کا دبلا پتلا جسم جو کہ عمر کے ساتھ ڈال کر کمزور ہو چکا تھا, وہ تنگ اور چست وردی میں اور بھی زیادہ غمگین دکھائی دیتا تھا. جی عزیز طلبہ و طالبات, یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ بوڑھے میاں نے تو اپنا جو زندگی بھر کا نصب و لین تھا اس کو حاصل کر لیا ہے, آج تو اس کی خوشی کا دن تھا, آج تو اس کے لیے یوم مسرت تھا, پھر وہ غمزدہ یا غمگین کیوں تھا؟ اس کی بیٹا وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اس نے اپنے نصب و لین کو پا لیا ہے, لیکن اپنی زندگی کے آخری حصے میں, ٹھیک ہے, اس کو اپنا جو گوہر مقصود تھا وہ حاصل تو ہو گیا ہے, لیکن اب اس کی عمر کا بھی یہ آخری دور چل رہا ہے. غمگین ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کاش وہ یہ مقصد جو ہے اپنی جوانی میں حاصل کر لیتا, تو اس کو اپنے کرتب وغیرہ دکھانے کا بھی موقع مل جاتا, لیکن آج وہ صحیح معنوں میں اپنی اس خوشی سے فیض یاب ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو آگے یہ ذکر بھی آئے گا کہ جو اس نے کام کرنے تھے, جن کرتبوں کا مظاہرہ اس نے کرنا تھا, وہ نہ کر سکا. اس سارے سینٹنس کا ایک بار پھر ترجمہ کر لیتے ہیں. ہز وائٹ ہیئر اینڈ دا ریڈ یونیفارم آف دا کورٹ ایکروبیٹ شوڈ ایچ ادر آف ٹو پرفیکشن, اس کے سفید بال اور
درباری بازیگر کی سرخ وردی ایک دوسرے کی تکمیل کو ظاہر کرتے تھے. اینڈ his thin figure worn with age was made all the more melancholy by the tight fitting uniform. اور اس کا دبلا پتلا جسم جو کہ عمر کے ساتھ ڈھل کر کمزور ہو چکا تھا، تنگ اور چست وردی میں اور بھی زیادہ میلنکلی یعنی غمگین دکھائی دیتا تھا. ایز دو ٹائرڈ بائی ہز لانگ پیشنس، ایز دو جیسے وہ، یعنی یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ. تو یوں دکھائی دیتا تھا، بے شک اس کو آپ بریکٹ میں لکھ لیجئے گا. ایز دو جیسے وہ ٹائرڈ بائی ہز لانگ پیشنس، پیشنس صبر، طویل صبر، جیسے وہ اپنے طویل صبر اینڈ دا ورک آف اے لائف ٹائم، اور زندگی بھر کی مشقت سے یا کام سے تھک گیا ہو. ہی واکڈ سلولی، وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا. ان ہز پوائنٹڈ شوز، پوائنٹڈ مین اینڈنگ ان پوائنٹ، شارپ اینگل، نوکدار. ہی واکڈ سلولی ان ہز پوائنٹڈ شوز، وہ اپنے نوکدار جوتوں میں آہستہ آہستہ چلتا تھا یعنی چل رہا تھا. اینڈ لینڈ آن اے گلڈڈ اسٹک، لینڈ ٹلٹڈ بورڈ، جھکا ہوا تھا. گلڈڈ یعنی گولڈن، سنہری چھڑی، اور ایک سنہری چھڑی کے سہارے جھکا ہوا تھا. تو بریکٹ میں وہی یوں لگتا تھا جیسے، ایز دو ٹائرڈ بائی ہز لانگ پیشنس اینڈ دا ورک آف اے لائف ٹائم، یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ اپنے طویل صبر اور زندگی بھر کی مشقت سے تھک گیا ہو. ہی واکڈ سلولی ان ہز پوائنٹڈ شوز، وہ اپنے نوکدار جوتوں میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا. اینڈ لینڈ آن اے گلڈڈ اسٹک، اور ایک سنہری چھڑی کے سہارے جھکا ہوا تھا. ہی کیم ٹو دا ہرڈلز، ہرڈلز مین آبسٹیکلز، امپیڈیمنٹس، رکاوٹیں. وہ رکاوٹوں کے پاس آیا. دیٹ ہی ریممبرڈ، جو اس کو یاد تھیں. اوور وچ، جن کے اوپر سے یعنی جن کو پھلانگ کر. ونس، کبھی. ہی ہیڈ ون سو ایزی آ وکٹری، وکٹری مین کانکیسٹ، فتح، جس نے اتنی آسانی سے فتح حاصل کر لی تھی. تو وہ ان رکاوٹوں کے پاس آیا جو اس کو اچھی طرح یاد تھیں اور جن کو پھلانگ کر اس نے کبھی اتنی آسانی سے فتح حاصل کر لی تھی. ایز ہی کیم ٹو دا فرسٹ، یعنی فرسٹ ہرڈل، جو ہی وہ پہلی یعنی پہلی رکاوٹ کے پاس آیا. ہی لکڈ اپ فار اے مومنٹ، اس نے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا. ود اے سلائٹلی سیڈ ایکسپریشن، سلائٹلی سم وٹ، آ لٹل، ذرا سا، قدرے. ود اے سلائٹلی سیڈ ایکسپریشن، ایکسپریشن انڈیکیشن اپیئرنس، تاثر یا تاثرات، قدرے افسردگی کے تاثرات کے ساتھ. ٹوورڈز دا رائل پلیٹ فارم، رائل ریگل امپیریل اسٹیٹلی، شاہی. ٹوورڈ دا رائل پلیٹ فارم، شاہی چبوترے کی طرف. یہاں تک ترجمہ دیکھیے. جو ہی وہ پہلی رکاوٹ کے پاس آیا تو اس نے قدرے افسردگی کے تاثرات کے ساتھ اوپر شاہی چبوترے کی طرف دیکھا. جو ہی وہ پہلی رکاوٹ کے پاس آیا تو اس نے ایک لمحے کے لیے اوپر شاہی چبوترے کی طرف قدرے افسردگی کے تاثرات کے ساتھ دیکھا. جو ہی وہ پہلی رکاوٹ کے پاس آیا تو اس نے قدرے افسردگی کے تاثر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے، فار اے مومنٹ، ایک لمحے کے لیے اوپر شاہی چبوترے کی طرف دیکھا. تو یہاں تک دوبارہ دیکھیے. جو ہی وہ پہلی رکاوٹ کے پاس آیا تو اس نے قدرے افسردگی کے تاثر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے اوپر شاہی چبوترے کی طرف دیکھا. ایز دو، جیسے وہ. ہی آسکڈ سم کویسچن ود ہز آئیز، جیسے وہ اپنی آنکھوں سے کوئی سوال پوچھتا تھا یعنی پوچھ رہا تھا. ہمارے ہاں اردو میں جو روایت ہے کوئی قصہ یا کہانی بیان کرنے کی تو ہم پاسٹ کنٹینیوس کے اسلوب میں بیان کرتے ہیں، یعنی ماضی جاری کے اسلوب میں، نہ کہ ماضی مطلق کے اسلوب میں.
تو اس کا ترجمہ پھر ہم یوں کریں گے کہ جیسے وہ اپنی نگاہوں سے یا آنکھوں سے کوئی سوال پوچھ رہا تھا۔ جو ہی وہ پہلی رکاوٹ کے پاس آیا تو اس نے قدرے افسردگی کے تاثر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے اوپر شاہی چبوترے کی طرف دیکھا، جیسے وہ اپنی نگاہوں سے کوئی سوال پوچھ رہا تھا یا کوئی سوال پوچھ رہا ہو۔ واٹ ایور دا کویسچن واز، سوال جو کچھ بھی تھا، اٹ واز ایٹ ونس انڈرسٹوڈ، اس کو فوری طور پر، ایٹ ونس فوری طور پر، انڈرسٹوڈ سمجھ لیا گیا۔ تو سوال جو کچھ بھی تھا اس کو فوری طور پر سمجھ لیا گیا۔ رائل smiles were directed towards him. Direct means aimed at, intent for، کی طرف ہو جانا۔ تو رائل smiles were directed towards him، شاہی مسکراہٹوں کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ and gentle applause broke out from every hand۔ gentle mean mild، slow، دھیمی دھیمی، ہلکی سی، applause clapping، تالیوں۔ تو ہلکی ہلکی تالیوں کی آواز یا ہلکی ہلکی تالیاں broke out۔ break out means begin abruptly، come suddenly، اچانک شروع ہو جانا یا کسی چیز کا جو ہے وہ آغاز ہو جانا۔ and gentle applause broke out from every hand، اور ہر ہاتھ سے ہلکی ہلکی تالیوں کی آواز آنے لگی۔ which he understood at once، جسے وہ فوری طور پر سمجھ گیا۔ and the old bent form، اولڈ بینٹ فارم سے مراد leaned old man، جھکا ہوا بوڑھا۔ and the old bent form moved on away from the hurdle، اور جھکا ہوا بوڑھا رکاوٹ سے دور چلا گیا۔ واٹ ایور سے ترجمہ اس کا ہرڈل تک دوبارہ کرتے ہیں۔ واٹ ایور دا کویسچن واز، اٹ واز ایٹ ونس انڈرسٹوڈ، سوال جو کچھ بھی تھا اس کو فوری طور پر سمجھ لیا گیا۔ رائل smiles were directed towards him، شاہی مسکراہٹوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا، یعنی بوڑھے آدمی کی طرف، یعنی بوڑھے آدمی کو دیکھ کر جو بادشاہ سلامت تھے وہ مسکرانے لگے۔ رائل smiles were directed towards him، شاہی مسکراہٹوں کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ and gentle applause broke out from every hand، اور ہر ہاتھ سے ہلکی ہلکی تالیوں کی آواز آنے لگی۔ which he understood at once، جسے وہ یعنی بوڑھا آدمی فوری طور پر سمجھ گیا۔ and the old bent form moved on away from the hurdle، اور جھکا ہوا بوڑھا رکاوٹ سے دور ہٹ گیا یا دور چلا گیا۔ once he raised a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the ceiling۔ raise mean elevate، up stretch، پھیلانا، بڑھانا، اوپر کرنا۔ once he raised a hand، ایک بار اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا، to touch the lowest of the swings، جھولوں میں سے سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے۔ swings جھولے۔ that were hung from the ceiling، ceiling چھت کو کہتے ہیں، hung لٹکے ہوئے، جو کہ چھت سے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک بار اس نے جھولوں میں سے جو کہ چھت سے لٹکے ہوئے تھے سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ایک بار اس نے جھولوں میں سے جو کہ چھت سے لٹکے ہوئے تھے سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ بٹ اگین دا اپلاز بروک آؤٹ، لیکن ایک بار پھر تالیاں بجنے لگیں، assuring him، اس کو یقین دلاتے ہوئے، that no actual activity was expected of him۔ actual real genuine authentic، activity سرگرمی، تو اصلی، actual کا اردو میں مطلب ہوا اصلی۔ that no actual activity، کہ اس سے کسی اصلی سرگرمی کی توقع was expected of him نہیں کی جاتی۔ جی، لیکن ایک بار پھر تالیاں بجنے لگیں، اس کو یقین دلاتے ہوئے کہ اس سے کسی حقیقی سرگرمی کی توقع نہیں کی جاتی۔ اینڈ سو، اور اس طرح، having made his bows، بو جھکنا، یہاں made his bow کا مطلب لیں گے تعظیماً سر جھکانے کے بعد، تعظیم کے طور پر، عزت کے طور پر۔ وہ کھلاڑی لوگ ہیں نا، جب وہ آتے ہیں اسٹیج پر اپنا کوئی انعام وغیرہ وصول کرنے کے لیے اور حاضرین جو تالیاں بجاتے ہیں تو اس کے جواب میں
جو پلیئرز ہوتے ہیں، سپورٹس مین ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا اپنا سر جو ہے وہ بو کرتے ہیں، جھکاتے ہیں، اور اس طرح اپنا سر تعظیماً جھکانے کے بعد ہی واز لیڈ ٹو آ سیٹ، لیڈ یعنی لیڈ کیا گیا، اس کو لے جایا گیا، سیٹ نشست، اس کو ایک نشست کی طرف لے جایا گیا، اور اس طرح اپنا سر تعظیماً جھکانے کے بعد اسے یعنی بوڑھے آدمی کو ایک نشست کی طرف لے جایا گیا۔ ہز لائفس ایمبیشن، ایمبیشن گول، ایم آبجیکٹو، نصب العین خواہش، اس کی زندگی بھر کی خواہش کی اچیو تکمیل ہو گئی تھی، اور اس طرح اپنا سر تعظیماً جھکانے کے بعد اسے ایک نشست کی طرف لے جایا گیا، اس کے زندگی بھر کے نصب العین یا خواہش کی تکمیل ہو گئی تھی۔ اٹ مسٹ ہیو ٹیکن ہم مور دین 60 ایئرس، اس کو مسٹ ہیو ٹیکن لازمی لگ گئے ہوں گے یا لگ گئے مور دین 60 ایئرس 60 برس سے زائد سال ٹو ڈو اٹ، اس کو کرنے کے لیے، یعنی اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، اس کام کو سر انجام دینے میں لازمی طور پر 60 برس سے زائد کا عرصہ لگ گیا۔ سنس فرسٹ ہی کیم بائی دیٹ اسٹرینج ایمبیشن آف ہز، سنس اس وقت سے لے کر فرسٹ ہی کیم بائی، کم بائی مینز کم ان مائنڈ کم اکراس، یعنی اس وقت سے لے کر جب یہ اسٹرینج ایمبیشن عجیب و غریب خواہش یا نصب العین اس کے ذہن میں آیا۔ بامار ترجمہ اس کا ایک بار پھر کرتے ہیں کہ اس کام کو سر انجام دینے میں اسے یعنی بوڑھے آدمی کو لازمی طور پر 60 برس سے زائد کا عرصہ لگ گیا، اس وقت سے لے کر جب یہ عجیب و غریب خواہش یا خیال اس کے ذہن میں پہلی دفعہ آیا تھا۔ بٹ ہی ڈیڈ اٹ، لیکن اس نے اسے کر دیا، یعنی عرصہ تو 60 برس کا لگ گیا، یعنی ساری عمر ہی دینا پڑ گئی اس کام کو، اس خواہش کو مکمل کرنے میں، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو پانے میں، اپنے نصب العین کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ بٹ ہی ڈیڈ اٹ، لیکن اس نے اسے کر ڈالا۔ ناٹ مینی، زیادہ لوگ نہیں ہوتے، یعنی ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتے۔ اسٹک ٹو اے تھنگ فار سو لانگ، اتنے عرصے تک، اتنی دیر تک، جو اتنے عرصے تک کسی بات پر قائم رہتے ہیں، تو ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوتے جو کسی بات پر اتنا عرصہ قائم رہتے ہیں۔ اینڈ جارکنز اٹرڈ اے کوائٹ سائی، اٹر مین ایکسپریس اسٹیٹ، یہاں اس سے مراد ہے ہیوڈ اے کوائٹ سائی، ایک خاموش آہ بری، سائی آہ۔ اینڈ جارکنز اٹرڈ اے کوائٹ سائی، اور جارکنز نے ایک خاموش یا سرد آہ بری، سو کلیئرلی مورننگ گریونگ فیلنگ ساری، ماتم کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، سو کلیئرلی اتنے واضح طور پر وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے، اوور سم لاسٹ ایمبیشن، لاسٹ گیون اپ، ریلنکوشڈ، ابینڈنڈ، ترک کردہ، اوور سم لاسٹ ایمبیشن، کسی ترک کردہ خواہش پر، دیٹ ہی ہمسیلف ہیڈ گیون اپ، جسے وہ بذات خود چھوڑ چکے تھے یا وہ چھوڑ چکا تھا، دیٹ ناٹ ایون ٹربٹ آسکڈ ہم واٹ اٹ واز، حتیٰ کہ ٹربٹ نے بھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ خواہش کیا تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ جو انسان یہ ساری کہانی سنا رہا تھا نا، کہ اگر آدمی کسی خواہش پر ڈٹ جائے، کسی نصب العین پر جو ہے وہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ اس کو ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو اس کہانی کو بیان کر رہا ہے وہ خود بھی اس چیز پر پورا نہیں اتر سکا۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اینڈ جارکنز اٹرڈ اے کوائٹ سائی، اور جارکنز نے ایک خاموش یا سرد آہ بری، سو کلیئرلی مورننگ اوور سم لاسٹ ایمبیشن، جو کہ واضح طور پر کسی ترک کردہ خواہش پر افسوس کا اظہار کر رہا تھا، دیٹ ہی ہمسیلف ہیڈ گیون اپ، جسے وہ بذات خود چھوڑ چکا تھا،
that not even Turbot asked him what it was. حتیٰ کہ ٹربٹ نے بھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ خواہش کیا تھی۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔